بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، گزشتہ دنوں مسلمانان عالم کی ایک بڑی شخصیت، بڑی وائرل ہونے کی حیثیت سے اور بہت سارے لوگوں کی فین فالوئنگ ہونے کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان تشریف لائے اور بہت سارے انہوں نے اجتماعات سے خطاب کیا، لوگوں کے سوالات کے جواب دیے اپنے مخصوص انداز میں اور مخصوص ایجنڈے کے مطابق۔ وہ جو دنیا میں کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا انداز، ان کا نظریہ، ان کے خیالات اور ان کے عقائد اپنی جگہ پہ ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، ان میں ایک پٹھان بہن نے بھی سوال کیا اور اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے، جن میں مرزا صاحب بھی ہیں اور بہت سارے دیگر لوگ بھی ہیں، اس بہن، اس خاتون، اس لڑکی کے سوال اور اس سوال کے جواب میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بچی کی توہین کی، اس خاتون کی توہین کی، جس کا 100% سوال نہ صرف یہ کہ بہت درست تھا، اہم ترین تھا، وقت کا تقاضا تھا اور انتہائی حساس نوعیت کا وہ سوال تھا، اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اس لڑکی کی طرف سے یہ سوال، اس بہن کی طرف سے یہ سوال بہت بڑی دلیری ہے، بہادری ہے۔ مجھے نمبر بنانے کے لیے اس پہ بات نہیں کرنی، میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے ویڈیوز شوٹ کی ہیں، میسیجز دیے ہیں، پروگرام لوگوں نے کیے ہیں، ہر مکتبہ فکر سے بہت سارے لوگوں نے، مذہبی پلیٹ فارم سے بھی لوگوں نے جوابات دیے، یعنی اس واقعے کو کوڈ کیا۔ دیگر دانشور ہیں اور لوگ بھی ہیں۔ جس انداز سے اور جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسا یہ سوال اہم ترین، حساس ترین اور کریٹیکل قسم کا تھا، ویسے ہی میرا جواب بھی۔ دو ٹوک جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا تفریق مذہب و ملت، عقائد و جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، ان سے ہٹ کر جو حقیقت پر مبنی، لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، تقریریں کرنے سے، دنیا میں بہت زیادہ پاپولر ہو جانے سے، فیمس ہو جانے سے، وائرل ہو جانے سے، بہت سارے ایسے عقائد ہیں، بہت سارے ایسی جماعتیں ہیں جن کا ایجنڈا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس سے بڑا لفظ تو کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہوں۔ سچ کہنے پہ آج بھی اتنی ہی پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں اور پابندیاں ہیں ایک شریف انسان کے لیے، جو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ یہ پابندیاں، یہ مشکلات فیس ہوتی رہی ہیں، لوگوں کو اپنی جانیں گنوانا پڑی ہیں، لیکن سوال یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں جہاں بظاہر مرد، عورتیں نماز کے پابند ہیں، قرآن پاک کی دینی احکامات کی جو واجبات دین ہیں، حتیٰ کہ خواتین کے پردے کی بہت پابندی ہوتی ہے، اسلامی
اعمال جتنے بھی ہیں، فرائض جتنے بھی، ان حوالے سے لوگ بہت شدت کے ساتھ، بہت ضروری سمجھتے ہوئے اور بڑی پورے معاشرے کی طرف سے پابندی کی جاتی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن جو اس کا سوال تھا اس بہن کا، وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ انتہائی قبیح اور گناہ کبیرہ عادت جو لوگوں میں پائی جاتی ہے، جس کی طرف اس بہن نے اشارہ کیا، اس کی موجودگی میں لوگوں کا دینی اور شرعی جو اعمال ہیں، افعال ہیں، فرائض ہیں، جو ان کی بجاوری ہے، وہ کیا حیثیت رکھتی ہوگی. ایک ایسا اسلامی معاشرہ جہاں میں عورتوں کا پردہ، مردوں کا صوم و صلات کا پابند ہونا، باشرع ہونا، قرآن حکیم کی تلاوت کیا جانا، حفاظ کا بہت زیادہ ہونا، قاریان قرآن کا وہاں ہونا، اور بظاہر دیکھتے ہوئے وہ معاشرہ جو اسلام کے اصولوں، قاعدوں، ضابطوں، اعمال، افعال پہ بہت عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں اتنا بڑا گناہ کبیرہ جو ہو رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوگی. اور اس گناہ کبیرہ میں میجورٹی لوگوں کی جو مبتلا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان کا اسلام اور ان کے جو اعمال ہیں وہ کس کام کے. سمپل سی بات تھی، سمپل سا سوال، لیکن اس کا جواب بڑا تلخ ہے. بہت سمپل ہے، بہت سادہ ہے، بہت کریکٹ ہے. ایک بات میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. کربلا میں اس طرف بھی اسلام تھا، اس طرف بھی اسلام تھا، مگر اس طرف کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی طرف کیا تھا؟ حق اور سچ کی بنیاد پر اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے جانے کا نام. دیکھیے، صرف اور صرف نماز روزے کا نام، حج و عمرہ ادا کرنے کا نام دین اسلام نہیں ہے. یہ تو پہچان ہے مسلمان کی، یہ تو ایک مسلمان پہ اس کے رب کی طرف سے ایک فرض ہے جو اللہ نے مسلمان پہ عنایت کی. اس کو مسلمان پیدا کیا اپنے نبی کی امت میں سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، سید الانبیاء کی امت سے قیامت تک یہ دین باقی رہنے والا ہے. تو اس میں سے پیدا کیے جانے پر مسلمان پہ یہ فرائض ہیں، اسے ادا کرنے ہیں. لیکن تقوی اور چیز ہے، پرہیزگاری اور چیز ہے. میں اس کے اوپر ایک باقاعدہ ویڈیو اگلی میں آپ کو اپنا موقف واضح طور پہ بیان کروں گا. اس وقت میرا موقف کچھ اور تھا، میرا موضوع کچھ اور تھا. اس بہن کا سوال اور اس کا جواب. یزید کی طرف بھی نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھے، قاریان قرآن تھے، حفاظ قرآن تھے، مگر کیا تھا؟ ظلم تھا. نماز بھی پڑھو، ظلم بھی کرو، روزہ بھی رکھو، بدکاری بھی کرو، حج بھی کرو اور قتل عام بھی کرو، اللہ رسول کا نام بھی لو، اذانیں بھی ہوتی تھی، مساجد بھی تھی، جماعتیں بھی ہوتی تھی. مگر کیا کہ وہ یزیدی اسلام جو تھا وہ باعث ننگ و عار تھا ان تعلیمات کے مطابق جو اقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی، انسانیت کی، اخلاقیات کی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کی، تقوی و پرہیزگاری کی. جیسے اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. وہاں ریاکار تھے، جھوٹے تھے، منافق تھے یزید کی طرف. تو جہاں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے،
بے حیائی بھی ہو اور نماز بھی ہو، بدکاری بھی ہو اور تلاوت قرآن بھی ہو، جہاں جھوٹ اور منافقت اور ظلم اور زیادتی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی احکامات پہ عمل بھی ہو، تو وہ یزیدی معاشرہ ہوتا ہے، وہ منافق معاشرہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو بے بانگی دہل نہیں، شرم آر محسوس کرتا ہے، چھپ کے چوری کرتا ہے چھوٹی چھوٹی، اور اس پہ بھی شرمندہ ہوتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، اس کو برا خیال کرتا ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی بات ہے، اور جہاں صاحبان علم، قاریان قرآن، حفاظ قرآن، علماء کرام، باریش اور پردے دار خواتین، جس معاشرے میں اتنا اسلام کا پہ عمل درآمد بظاہر نظر آ رہا ہو، اگر وہاں پہ لوگوں کا کردار بہتر نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، گناہوں سے دوری نہیں ہے، برائیوں سے پرہیز نہیں ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے یزید نے کہا تھا نماز بھی پڑھتے رہو، اس کے ہاں یہ رائے تھا، اور ماں بہن کی تمیز بھی نہیں تھی۔